پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، نندی پور پاور پلانٹ اس کے حوالے سے جو ریکارڈ تھا وہ پھاڑ دیا گیا، اور نندی پور میں ہمیں پہلے بتایا گیا تھا اور حکومت نے بتایا تھا کہ وہاں پہ جنات بھی ہیں، جنات کام بھی کرتے ہیں وہاں پہ۔ تو سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ کیا یہ ریکارڈ جو ضائع کیا گیا وہ بھی جنات نے کیا؟ اب یہ جنات کا دعویٰ کس نے کیا تھا، پروگرام میں آپ کو اس حوالے سے بھی بتائیں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین پروگرام میں بات کریں گے پی ایس 127 کی۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے پی ایس 127 کا نتیجہ ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ کیوں انکار کیا ہے، کیا وجہ ہے اس کی، کیا یہ جمہوری روایات کے عین مطابق ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر، فیصل سبزواری صاحب واپس آ رہے ہیں، اور باہر سے جتنے لوگ واپس آتے ہیں وہ اکثر جاتے ہیں پاک سرزمین پارٹی میں۔ یہ پہلی واپسی ہو رہی ہے جو کہ سیدھی واپس متحدہ کی طرف جاتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، یہ تبدیلی کیسے آ رہی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، علامہ ڈاکٹر طاہر القادری پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ، انہوں نے اپنا رائیونڈ مارچ اس کو کہا ہے کہ جناب میں نہیں کروں گا، اس سے وہ انکاری ہو گئے۔ پچھلے 2 جلسوں میں، ایک جون میں اور ابھی حال ہی میں سپٹمبر میں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنے کارکنان سے پوچھا تھا کہ جناب کدھر جانا ہے، رائیونڈ جانا ہے، فیصلہ ہو گیا، پھر باقاعدہ اس کا اعلان بھی ہوا تھا، لیکن یہ تبدیلی آئی۔ یہ تبدیلی آخر آئی کیوں، کیسے آئی؟ کیا اس میں کچھ کردار حکومت کا بھی ہے، حکومت کے کینیڈا میں ہائی کمشنر طارق عظیم صاحب، یا پھر عابد شیر علی جنہوں نے کہا ہے کہ طاہر القادری کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈال دیا جائے؟ ساتھ ساتھ عابد شیر علی صاحب نے عمران خان صاحب کو بھی ایک دھمکی لگائی ہے، وہ کیا ہے وہ بھی آپ کو پروگرام میں آگے چل کے بتائیں گے۔ میں اپنے پینلز کا ناظرین آپ سے تعارف کروا دوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں عتیق صاحب، متحدہ قومی موومنٹ سے ان کا تعلق ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، یہ ڈسٹنکشن میاں عتیق صاحب نے خود ڈالی ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ظفر علی شاہ صاحب۔ پاکستان مسلم لیگ نواز میں جب آپ ڈھونڈنے نکلتے ہیں کہ یار آنیسٹ کون سے سیاستدان ہیں، نظریاتی کون سے لیڈران ہیں، تو ظفر علی شاہ صاحب کا نام سر فہرست آتا ہے، اور انہی کے ساتھ پنڈی میں ایک اور سیاستدان بھی ہیں، چودھری نثار علی خان صاحب۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ جناب ان کے کوئی میگا کرپشن کیسز، جیسے کہ لسٹ نیب میں گئی تھی 150 میگا کرپشن کی، کیونکہ چودھری نثار صاحب کا بھی کہیں نام نکلا ہے، اتفاق سے ان کا نام بھی نہیں نکلا، اور ظفر علی شاہ صاحب پہ تو یہ سوال، میرا تعلق بھی پنڈی سے ہے، سوال اٹھتا ہی نہیں ہے ظفر علی شاہ صاحب کے حوالے سے۔ کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مرتضی وہاب صاحب، ایڈوائزر ہیں چیف منسٹر سندھ کے، اور لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اعجاز چودھری صاحب، پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ شاہ صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے۔ نندی پور پاور پلانٹ میں جنات نے کام کیا، آپ کے علم میں یہ بات ہے؟ سچی بات ہے نہیں ہے۔ ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب نندی پور پاور پلانٹ پہ شہباز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب دوبارہ گئے، انوگریشن ہوئی، اور اس کے بعد پاور پلانٹ یہ کام کرنا شروع ہو گیا، تو شہباز شریف صاحب نے ایک بات کہی، کیا کہی آئیے ذرا سنتے ہیں۔ ہر 2 مہینے بعد یعنی ٹربائن جو ہے وہ 4 ٹربائن ہر 2 مہینے بعد وہ اگلی ٹربائن جو ہے مکمل ہوتی جائے گی۔ تو یہ کام یعنی جس کو کہتے ہیں کہ میں اگر یہ کہوں کہ انسانوں نے نہیں بلکہ جنات نے کیا تو یہ غلط نہیں ہے، جنات نے کیا تو یہ غلط نہیں ہے۔ جی ظفر علی شاہ صاحب، آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ اتنا کام، اتنا مشکل کام تھا، اگر میں یہ کہوں کہ انسانوں نے جنات نے کیا ہے تو غلط نہیں ہے۔ تو یہ جو ریکارڈ ضائع کیا گیا ہے وہاں بھی جنات کا کوئی عمل دخل ہے؟ پہلی بات تو یہ جو انہوں نے ابھی کہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئی میں بھی رانگ، یہ بھی ایک ایڈیم کے طور پہ کہ جناب یہ اتنا بڑا کام جو ہم نے کر دیا، مطلب ہے اس کا کریڈٹ جو ہے ہمیں جانا چاہیے۔ اتنا بڑا کام عام حالات میں یہ انسان نہیں کر سکتا، یہ جنی لوگ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے کر دکھایا آپ کو، یہ شاید اس ایڈیم کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اب آپ کا ایگزیکٹ سوال کیا تھا؟ کہ جو ریکارڈ ضائع ہوا نندی پور کا، جس میں کہ آئل جتنا آ رہا تھا اس کی ریسیٹس ہے، اس کا ریکارڈ ضائع ہو گیا، وہ بھی جنات نے ضائع کیا؟ نہیں، میں نہیں، انسان تو یقیناً وہ کام بھی نہیں کر سکتے ہوں گے، جو ریسپانسبل انسان ہے وہ تو نہیں کرتے اس طرح۔ ریکارڈ بھی کبھی ریکارڈ ضائع کرنے کے لیے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ تو یعنی آپ بھی ایگری کر رہے ہیں کہ شہباز صاحب جو کہتے ہیں کہ جنات کا کوئی نہ کوئی سایہ ہے نندی پور پہ؟ وہ جنات کا سایہ میں نہیں مان رہا، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو نندی پور کے پروجیکٹ کو انیکشن آپریشن کیا، ایڈیومیٹک استعمال تھا۔ مرتضی وہاب، آپ سے ہی میں اسی سوال کا جواب معلوم کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ وہ پروجیکٹ ہے جس پہ آپ کے حوالے سے آپ کی جماعت کے جب لیڈران تھے ان پہ کمیشن بھی بنا، ان کے نام بھی آئے، پھر شہباز شریف صاحب نے بڑی پریس کانفرنسز بھی کی تھی کہ دیکھیں جناب اس میں اربوں روپے کی انہوں نے کرپشن کر دی، ملک کا اتنا نقصان کر دیا، اور ہم نے اسے آپریشنل کر دیا، اور 23 ارب روپے اس کی کاسٹ بڑھا بھی دی،
اور اب وہاں پہ ریکارڈ ضائع ہو گیا، اور جنات کا ذکر آپ نے خود شہباز شریف صاحب کے نام سے سنا. سوال یہ ہے کہ جنات کا سایہ ہے جو وہاں پہ ریکارڈ بھی ضائع ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ارشد صاحب، اس سوال پر آنے سے پہلے کچھ میں ہسٹوریکل فیکٹس عوام کے سامنے رکھ دوں کہ نندی پور پروجیکٹ جو ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے ایکسپینسو پاور پروجیکٹ ہے، جس کی پرائس پہلے کوئی غالباً 42 ارب روپے تھی، جس کو بڑھا کے 65 ارب روپے کر دیا گیا. اس کے بعد ان کا جو پاور ٹیرف ہے جو کہ 11 روپے کا فکس ہوا تھا، اس کو پھر نیپرا نے 15 روپے 63 پیسے کر دیا، 4 روپے کے لگ بھگ بڑھایا گیا. اس کی بھی کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی کہ نیپرا کی اپنی رولنگ کو انہوں نے اوور ٹرن کر دیا، رولز کو ریلیکس کیا گیا یہ کام کرنے کے لیے. اس کے بعد اگر آپ تمام فرنس آئل یا دوسرے پروجیکٹ جو ہمارے پاور کے ہیں ان کے آپ پر ٹیرف پر یونٹ ریٹ دیکھیں تو تقریباً کوئی 6 روپے سے 8 روپے کی لگ بھگ ایوریج کاسٹ آتی ہے. یہ واحد پروجیکٹ ہے پاکستان کا جس کی کاسٹ کوئی 10 روپے 30 پیسے آ رہی ہے. جب آپ ان تمام فیکٹرز کو ایک ساتھ کنسولیڈیٹ کر کے دیکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کوئی نہ کوئی تو ایسا ایسپیکٹ ہے جس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور شاید جس طرح کے اور ہمارے پاس پریسیڈنٹس ہیں کہ جب کوئی اس طرح کی کرپشن ہوتی ہے تو اس کو پردہ ڈالنے کے لیے تمام کوششیں کی جاتی ہیں. اور میرے خیال میں یہ جو کل کا انسیڈنٹ ہے، آج کا انسیڈنٹ ہے، یہ بھی پرہیپس اشارہ اسی طرف جا رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کوئی چیز چھپانے کی کوشش کر رہی ہے. شہباز شریف صاحب بڑے بڑے دعوے پہلے بھی کرتے رہے ہیں، بات کچھ کرتے ہیں 2 مہینے بعد بات کو ریٹریکٹ کر لیتے ہیں، تو کوئی بعید نہیں. جنات کی پہلے بات کی تھی، اب آ کے پھر کہیں گے کہ جنات ہی ان ریکارڈ کو کھا گئے ہیں. بٹ میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ایک اوپن، شفاف، ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہونی چاہیے. ایک جوڈیشل مرتضیٰ وہاب صاحب، اب یہ انکوائری اور کمیشن والی باتیں جو ہے نا، یہ سن کے آپ کے کان پک گئے. انکوائری ہو جائے، کمیشن ہو جائے، کمیٹی ہو جائے، اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. میں میاں عتیق صاحب سے بھی یہ جانوں. میاں عتیق صاحب، لیٹ می ریسپونڈ اس کے اوپر. اس کے مطابق دیکھیے، یہ جو ابھی نندی پور کی بات کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو سمجھ سے باہر ہے کہ کبھی سیدھا ہوتا ہی نہیں. تو انہوں نے درست کہا کہ جنات کی اس میں بہت ساری انوالومنٹ ہے، چونکہ جو کام وہ تو اپنے اینگل میں کہہ رہے تھے چیف منسٹر صاحب کے بہت تیزی سے ہوا، اسی طرح بہت تیزی سے خراب بھی ہوتا ہے. چونکہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس میں جو ایم ڈی صاحب یا جو جنرل مینیجر صاحب وہاں پوسٹ ہوئے، انہوں نے فرنس آئل کی بجائے ہائی سپیڈ آئل، جو اپنا لو سپیڈ آئل جو ہے وہ چلوا دیا. سو مطلب ہے اس طرح کے کام اس پروجیکٹ کے ساتھ ہوئے. دوسرا، جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ ریکارڈ جلنے کی بات، میں یاد دلاتا چلوں کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. ہم نے ایک دن وہاں سے گزر رہے تھے لاہور کے مین مال روڈ سے، تو وہاں وابڈا ہاؤس میں آگ لگی ہوئی تھی صبح کا ٹائم کے. جی رات کو وابڈا ہاؤس میں آگ لگ گئی. یار یہ کیا مذاق ہے؟ کس وجہ سے آگ لگی؟ تو پتہ لگا کہ وہی کارنر جلا کہ جس میں سب سے زیادہ ایک اہم قسم کے ڈاکومنٹس تھے. تو یہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ابھی مرتضیٰ نے ایل ڈی اے کے ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، وابڈا ایل ڈی اے کا جو مین جو بلڈنگ ہے اسی کی ہم بات کر رہا ہوں میں. تو ابھی جس طرح مرتضیٰ نے کہا، واقع میں ہی they got the experience of it کہ جب بھی کسی چیز کو کہیں لے کر جانا ہو تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ریکارڈ جل گیا. ہمارے یہاں پنڈی کچہری میں بھی ایک دفعہ آگ لگی. اب اس میں پھر وہ کن کا بھلا ہوتا ہے اور کن کا نقصان ہوتا ہے یہ وقت آنے پہ ہی ثابت ہو سکتا ہے. اجاز چوہدری صاحب، کل علامہ طاہر القادری صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کے شروع میں ہی کہا کہ جناب رمضان شوگر مل ساتھ جو انہوں نے لسٹیں پیش کی، کہا کہ جناب میرا خدشہ ہے کہ یہاں بھی آگ نہ لگ جائے. علامہ طاہر القادری صاحب نے کیا کہا، آئیے ذرا سنتے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے یہاں تو ریکارڈ جل رہے ہیں. کل نندی پور کا ریکارڈ جلا ہے اور میرے اس آج کی پریس کانفرنس کے بعد کہاں جانے خدا جانے کون کون سے ریکارڈ جلیں گے. جی آپ نے سنا اجاز چوہدری صاحب، اور اس کے بعد تمام چینلز پہ یہ خبر بھی چلی کہ رمضان شوگر مل میں بھی آگ لگی، لیکن وہاں ریکارڈ جلا نہیں جلا وہ ایک الگ بات ہے. یہ جو آگ سڈنلی لگ جاتی ہے، ریکارڈ ضائع ہو جاتے ہیں، ایل ڈی اے کا میاں عتیق صاحب ذکر کر رہے ہیں، جو بھی ایسا میگا پروجیکٹ ہو جس میں کہ یہ خدشہ ہو کہ جناب یہاں تحقیقات ہو سکتی ہیں، وہاں یہ ایسا حادثہ کیوں ہوتا ہے نون لیگ کے دور میں؟ جی بہت شکریہ ارشد شریف صاحب. میاں عتیق صاحب نے تھوڑا سا میرا خیال ان کے حاشیہ خیال سے بات رہ گئی ہے. اصل میں یہ جو ایل ڈی اے ہاؤس کے 4تھے فلور کے اوپر آگ لگی تھی جب سیٹھی صاحب یہاں پر ایکٹنگ چیف منسٹر تھے، اور وہ اتنا ہینیس کرائم تھا
کہ اس میں 28 انسان زندہ جل مرے تھے. یعنی ہم بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کو تو ہر دوسرے چوتھے دن اس کا حساب لیتے ہیں نا. کیا پاکستان میں کبھی کسی نے چوتھے فلور پہ لگنے والی آگ کے بارے میں جس میں 28 لوگ زندہ جل مرے تھے اس کا کبھی کسی نے سوال اٹھایا؟ ارشد شریف وہ سارا ریکارڈ وہ تھا کہ جو گزشتہ سارے ادوار کے اندر میاں صاحبان نے پلاٹ بانڈے تھے ایل ڈی اے کے، نہ مطلب اس کو یعنی سیٹھی صاحب کے بھی مراتب اللہ کے فضل و کرم سے بلند ہوتے گئے، اور وہ جو غریب اس میں جل مرے تھے ان کا بھی کسی نے کوئی نہیں پوچھا. اس لیے یہ ان کا پرانا طریقہ واردات ہے، یہ سارے ریکارڈ کو تلف کر دیتے ہیں تاکہ حقائق کی کسی کو نہ پتہ چلیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے بہت پہلے لاہور کی کچہری کو آگ لگی تھی اور سارا ریکارڈ جل گیا تھا، اور اس کے پس منظر کے اندر جاتی عمرہ اور اس کے ارد گرد کی ساری زمینیں شامل تھیں، اور اس کو ڈائیورٹ کر دیا تھا. اس آگ کو کسی یہاں پر ایک جو ہمارے ہاں یعنی مذہبی حوالے سے مختلف ہوتے ہیں نا واقعات، اس میں جو اس طرح کا تشدد آمیز عنصر شامل ہو جاتا ہے اس کی طرف منتقل کر دیا تھا. لیکن لاہور میں سارا جو ریونیو ریکارڈ تھا وہ سب ایک دفعہ ختم ہو گیا تھا. میں ظفر علی شاہ صاحب سے پوچھوں کیونکہ وکیل بھی ہیں تو آپ میں جو بات اصل میں کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے آپ کر لینے دیں. نندی پور کا آغاز پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا تھا. یہ حسین اتفاق جب آپ اس طرح کے کیسز دیکھتے ہیں تو یہ حسین اتفاق واقعی اتفاق ہوتے ہیں؟ نہیں، دونوں باتیں ہوتی ہیں. پہلی یہ ہے کہ آگ اور پانی سے مقابلہ انسان کرتا رہتا ہے، لیکن وہ آگ اور پانی بھی اپنا اپنا کام دکھلاتی ہیں، اور جینون آگ بھی لگی، شارٹ سرکٹ ہو گیا، کوئی کسی نے سگریٹ پھینک دیا، کوئی کسی جگہ اس کی پٹرول کی وجہ سے، وہ بھی لگتی ہیں. یہ نہیں کہ وہ نہیں ہوتی، یعنی حادثہ جس کو آپ کہتے ہیں، حادثے بھی بے شمار ہوتے ہیں مطلب. لیکن جو دوسری بات ہے کہ ریکارڈ کو یا کسی اپنا کسی خاص مقصد کے لیے ریکارڈ کو تلف کر دیا جائے، وہ بھی ہوتا ہے. یہ غلط بات نہیں ہے. یہ مثلا نندی پور میں ایسا ہوا؟ یہ میں نہیں جانتا، وہ مجھے فیکٹ نہیں پتا. ایل ڈی اے میں ایسا ہوا؟ میں کہتا ہوں پاسبلٹی رول آؤٹ کی جا سکتی ہے؟ نا، پاسبلٹی کبھی رول آؤٹ. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ دو قسم کی آگ ہے نا. ایک آگ وہ ہے جس کو آپ حادثہ قرار دے سکتے ہیں اور حادثتاً آگے جو ہیں وہ لگتی ہیں، اور دوسری آگ وہ ہے جو لگا دی جاتی ہے مطلب ہے. تو اس کو آپ رولر یہ کچہری کی جو بات کر رہے ہیں مطلب ہے یہ لگتی ہے. لیکن ایک اور ابھی خود بلکہ میاں صاحب ذکر کر رہے تھے، میاں صاحب نے ذکر کیا ہے، یہ بھی بہت بڑا ہینیس اوفینس اس کی تعزیرات پاکستان میں بھی کہ آپ ریکارڈ جلا دیں، اور وہ بھی سرکاری ریکارڈ جلا دیں، یا لاپرواہی سے کسی سے آگ لگ جائے اور وہ طرف ہو جائے. لیکن آگیں تو یہاں بہت لگی ہے. مطلب کراچی میں آگ لگی ہے، 250-300 انسان ہی جل کر بڑھ گئے. مطلب وہ ایک فیکٹری میں آگ لگی مطلب، اور اس کے بارے میں وہ کہاں ہیں؟ اس لوگوں پر الزام تھا. میں یہی مجھے نہیں پتا کہ یہ بی ایس سی ہے. میں تو ایڈ کر رہا ہوں آپ کی بات میں اس میں وہ دونوں صاحبان جو میجر کریکٹر تھے وہ کدھر ہیں؟ اب اس میں کوئی فائل جلنے میں وہ معمولی کرائم نہیں ہے. فائل جلنا بھی بہت بڑا کرائم ہے مطلب. لیکن اس کے مقابلے میں انسان کا جل جانا، اور وہ بھی انسان کا جلنا ایسا کہ دن رات جلتی رہی، وہ آگ لگتی رہی، بلڈنگ آدمی وہ باہر نہیں آ سکے. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کیا ٹرائل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کسی کو پکڑا گیا ہے نہیں پکڑا گیا؟ قوم کو بتایا گیا یا نہیں بتایا گیا؟ اب یہ وہ، اور یہ بھی آگ جو ہے جس میں انسانوں کو جلایا گیا، یہ دیدہ دانستہ آگ تھی. یہ کوئی یہ نہیں کہ شارٹ سرکٹ سے ہوئی اور اندر لیبر جو ہے وہ بند رہی اور آگ سے جلا دیا گیا ان کو. میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بالکل اتفاقاً بات نہیں ہوتی. لیکن جو ود کرمنل انٹینشن، وہ چاہے کوئی فیکٹری کا مالک ہے، چاہے حکومت کا مالک ہے، چاہے کسی پروجیکٹ کا مالک ہے، اگر کرمنل انٹینشن سے کوئی ریکارڈ ڈسٹرائی کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ہینیس اوفینس ہے قانون کی نظر میں. اس میں صرف یہ قانون اس پہ کرتا کیا ہے؟ آج قانون نے کچھ کیا؟ لوگوں کو سزائیں ہوئی، ایل ڈی اے کے لوگ پکڑے گئے، بلدیہ ٹاؤن والے میں انصاف مل گیا لوگوں کو. میں یہی کرتا ہوں اشرف صاحب کہ قانون جو ہے، میں پہلے بھی ایک دفعہ میرے خیال آپ ہی کے پروگرام میں جواب دیا تھا، قانون ہے، قانون بیچارہ وہ خاموش رہتا ہے. قانون کتاب میں ہے نا جی، اس کو امپلیمنٹ تو آپ نے کرنا ہے، یا میں نے کرنا ہے، یا میاں صاحب نے کرنا ہے، یا ہیومن بینگز نے کرنا ہے. اگر میں اور آپ ہی
डिसऑनेस्ट हो गए टू इम्प्लीमेंट द लॉ, तो उसमें लॉ का क्या कसूर है? तो ये गरीब आदमी के लिए कहा जाता है कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, लेकिन वो सिर्फ गरीब के गिरबान तक जाते हैं। कानून में एक और बड़ी खूबी है, और ये भी लेटर और सुनर वो बात, कानून किसी गरीब पर रहम नहीं खाता, और कानून किसी बड़े से बड़े अमीरजादे या ताकतवर शख्स से डरता भी नहीं है। ये खूबी है बहुत बड़ी कानून में। लेकिन ये कब अंगड़ाई लेता है कानून बड़े आदमी के खिलाफ, और कब इसको ऐसे पाकिस्तान में अंग्रेता है कानून इस तरह लेता है। चले फांसी नाज़रीन, तक भी। सिर्फ आखिरी बात कहूंगा, ये जो अरशद भाई अभी हम बात कर रहे थे कि रिकॉर्ड का जल जाना, इसमें एक चीज जरूर देखने वाली होनी चाहिए कि उसका सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, या अगर वो रिकॉर्ड रहता तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता। इसलिए ये देखने की जरूरत है। अभी बल्दिया टाउन का यहां बहुत जिक्र हुआ, बल्दिया टाउन में बात कहां से शुरू हुई थी, किस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा रही थी, आकर पकड़ने का जब वक्त आया कोई चीज नहीं मिली तो रऊफ सिद्दीकी भाई को इस केस में पकड़ लिया। वो वाहिद मिनिस्टर जिन्होंने ये कह के लेकिन कि अपने अपनी जेआईटी तो कुछ और कह फिर रही है इस बारे में। उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री, वाहिद मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये कहा था कि मैं ऐसी मिनिस्ट्री में मिनिस्टर नहीं रह सकता कि जिसके अंदर इख्तियार ही ना हो। लेकिन तो मियां उनका साहब, उनका ये तो JIT देखिए ना, आपने यकीनन पढ़ी होगी। जेआईटी तो जो उसके तो कई सफे ही नहीं मिल रहे जेआईटी के, आप ये भी समझ लीजिएगा। जितनी जेआईटीज बनी है एग्जैक्टली ये भी आपके सामने है कि वो कहते हैं, बनाने वाले कहते हैं हमने 34 सफे बनाए थे, जब पेश होते हैं तो जेआईटी में वो कहते हैं ये हमारे पास तो 27 सफे आए हैं, बाकी कहां हैं। सो मतलब है ये जेआईटी का तो बात वो वक्त के ऊपर जरूर सामने आएगी। और ये मैं कोर्ट प्रोसीडिंग की बात कर रहा हूं, एक और जेआईटी में ऐसा ही हुआ। क्या वजह थी कि जो बनाने वाले हैं वो भी आसिम वाली जेआईटी की आप बात कर रहे हैं, उसके सवाल कुछ आगे पीछे तो अब तो फिर आप खुद समझेंगे। लेकिन रऊफ सिद्दीकी भाई को एक ऐसे चीज में लाकर, और जब कोई और चीज नहीं मिली, इतने शरीफ अलीफ इंसान, सारा कराची जानता है उनके बारे में, उसके बाद ऐसा किया गया। लेता हूं लेकिन वहाब साहब अगर इस पे आप रिस्पॉन्ड करना चाहें, इस पे भी बात करेंगे नाज़रीन। और ऐसा क्या हुआ कि अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब ने अपना जो रायवन का मार्च था उसको कॉल ऑफ कर दिया, आबिद शेर अली साहब ने ईसीएल पे नाम डालने के हवाले से क्या कहा, और इमरान खान को क्या धमकी लगाई, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अल्लामा ताहिरुल कादरी ने कहा है कि अब वो रायवन मार्च का हिस्सा नहीं बनेंगे, और इसकी बहुत सारी वजूहात भी उन्होंने बताई। लेकिन उसके साथ साथ एक वज़ीर स्टेट मिनिस्टर आबिद शेर अली साहब ने भी मीडिया से बातचीत की, और विज़िट उन्होंने नंदीपुर का एक बताया जा रहा है किया था, और वहाँ उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी कि जी ताहिरुल कादरी साहब का नाम ECL पे डाल दिया जाए। क्या कहा आबिद शेर अली साहब ने, आइए ज़रा सुनते हैं। मैं वज़ीर दाखिला साहब को ख़त भी लिखूँगा जहाँ उनको सिफारिश करूँगा कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी का नाम ECL पे डालें, ताकि उनको एहसास हो कि पाकिस्तानी लोग हैं कैसे। वो इंतशार फैलाने आते हैं, इंतशार फैलाकर इंडिया से अपना मुआवजा वसूल के फिर दोबारा टोपी पहन के वो कनाडा यात्रा पे चले जाते हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना, और मैं ज़फ़र अली शाह साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि ECL पे डालने का मामला एक स्टेट मिनिस्टर कह रहे हैं अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को, तो सही हुकूमती स्ट्रेटजी है? देखिए ये हुकूमती स्ट्रेटजी तो वो उनका हुकूमत करने का, जो हुकूमत करते हैं जिनके पीछे मैंडेट होता है, डेमोक्रेटिक हुकूमत इन्होंने कर रही है भाई, वो जो है फेडरल कैबिनेट है या प्रोविंशियल कैबिनेट है, तो वो तो प्रीरोगेटिव उनका है कि वो अपनी स्ट्रेटजी क्या बनाते हैं, किस किस्म की बनाते हैं। मतलब ECL में भी लोगों के नाम आते हैं, वो गवर्नमेंट के अपोनेंट जो लोग होते हैं उनके भी आते हैं, अदरवाइज भी आते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई डिस्टिंग्विश होती हो। मतलब गालबन चौधरी शेर अली साहब के जहन में ये है कि वो चूँकि ताहिरुल कादरी साहब ने जो जलसे किए या जो बयान देते हैं, या जो उन्होंने इधर पिंडी में जलसा किया था, और जो कुछ उन्होंने कहा और जो कुछ के उन्होंने किया, वो एक लिहाज से अलार्मिंग तो है, सीरियस तो है। अब इसमें दो ही धड़े हैं, एक तरफ अपोजिशन का एक आदमी बोल रहा है, मतलब कादरी साहब बोल रहे हैं, एक तरफ गवर्नमेंट है, या गवर्नमेंट का मतलब जनाब चौधरी आबिद शेर अली साहब बोल रहे हैं। मतलब और पार्लिमानी निज़ाम में ये होता है कि जब एक वज़ीर बात करता है तो उसका मतलब है कि ये पूरी गवर्नमेंट बोल रही है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपने बात की, आबिद शेर अली साहब ने इमरान खान साहब को भी एक मैसेज दिया है, और क्या मैसेज दिया ज़रा वो भी सुनते हैं। जिस रोड से इन्होंने गुजरना है, मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के लोग ईंटों और पत्थरों से इनका स्वागत करेंगे वहां पर। ये मैं आपको पहले बता दूं कि उसकी जिम्मेदारी किसी किस्म की हुकूमत की नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के जो मोहम्मद नवाज शरीफ के चाहने वाले हैं, हम उनको नहीं रोक सकते।
جی شاہ صاحب پنجابی میں کہتے ہیں وٹے ماریں گے، وٹے وٹے ماریں گے. یہ چن چن کے مارا یہ ساری باتیں یہ بھی کولیکٹیو رسپانسبلٹی کے زمرے میں آئے گا. نہیں، جو کچھ کہا جائے گا وہ تو آتا ہے، وہ تو لیکن یہ باتیں ہیں ساری پولیٹیکل، یہ پولیٹیکل اس کو ماڈل ٹاؤن سے پہلے خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی کہا تھا، وہ بھی ہم نے دیکھا ماڈل ٹاؤن میں کیا ہوا. جو آج تاکہ ایک نزاع بنا ہوا ہے، وجہ نزاع بنا ہوا ہے، تو اسی لیے پولیٹیکل لوگوں کو مطلب سوچ سمجھ کر دونوں طرف سے، یہ حزب اقتدار ہے، یہ حزب اختلاف ہے، کیونکہ یہ پھر بعد میں گلے پڑ جاتی ہے، اور سوسائٹی جو ہے وہ اس کو پتہ نہیں کس اینگل سے لیتی ہے کہ کوئی کیا اس کا ترجمہ کرتا ہے، کوئی اس کا ترجمہ تو بڑا واضح ہے کہ پتھر ماریں گے، اینٹیں ماریں گے. اب میں یہی عرض کرتا ہوں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اس کو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس بھی کوئی چیز ہوتی ہے قانون میں. اب دیکھو نا، دونوں طرف سے ہے نا، میں یہ نہیں، میں کوئی اس لحاظ والی بات نہیں ہے، انصاف والی بات ہے. اب جب انصاف کریں گے آپ تو پھر پورا کریں گے، چونکہ لوگ سن رہے ہیں. ایک طرف طاہر القادری صاحب ہے، طاہر القادری صاحب فرما رہے ہیں پبلکلی، اور پورا پاکستان بلکہ کچھ دنیا کا حصے وہ بھی سن رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں یہ سیکورٹی رسک ہے. پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں نواز شریف صاحب نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو کبھی سیکیورٹی رسک نہیں کہا تھا. وہ کہا ہوگا اگر یہ بات ہے، اگر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب آفس سے جائے کر رہی ہیں. میمو گیٹ میں کون گیا تھا زرداری صاحب کے خلاف کہ جی یہ سیکیورٹی رسک ہے؟ میمو گیٹ حسین حقانی، سابق صدر زرداری صاحب، نواز شریف صاحب بھی کہے تھے. اس لیے کہ وہ بہت سارا مٹیریل ایسا آئے گیا تھا، اور گئے کیوں تھے یہ بتائیں جی، ہمیں انصاف کریں. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح میں مرتضیٰ وہاب صاحب سے یہ جان لوں، مرتضیٰ وہاب صاحب آپ نے یہ باتیں بھی سنی، اور ساتھ ساتھ مولا بخش چانڈیو صاحب نے ایک بات کی کہ جناب ان کے چلن ایسے ہیں کہ یہ چلتے بنیں گے. کیا کہا مولا بخش چانڈیو صاحب نے؟ آئیے ذرا سنتے ہیں. لا تعلق ہے، 2-3 وزیر ہیں، وہ مسلم لیگ، وہ نواز شریف کے پروانے ہیں، باقی تو سب اپنا اپنا کام نکال رہے ہیں. اس لیے میں نے کہا ان کے چلن ایسے ہیں کہ یہ چلتے بنیں گے انشاءاللہ. جی مرتضیٰ وہاب صاحب، ایک تو ذرا کچھ روشنی ڈال دیجیے گا. آپ نے ظفر علی شاہ صاحب کی بھی گفتگو سنی، اور مولا بخش چانڈیو صاحب یہ کس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے چلن ایسے ہیں کہ یہ چلتے بنیں گے، اور جو ہمارا پہلا کانٹیکس تھا اس حوالے سے بھی. جی مرتضیٰ وہاب صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میں خیال مرتضیٰ وہاب صاحب تک آواز ہماری نہیں پہنچ سک رہی. اعجاز چوہدری صاحب، یہ ڈائریکٹ دھمکی ایک عمران خان صاحب کو بھی عابد شیر علی صاحب کی طرف سے آئی ہے، اور ظفر علی شاہ صاحب ایک سینئر قانون دان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کولیکٹیو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. یہ حکومتی دھمکی تصور کی جائے گی؟ میں ظفر علی شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا، میں نام نہیں لیتا وزیر کا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا نام لیا جائے. میرا خیال ہے میں شاہ صاحب سے یہ انصاف کروا لیتا ہوں کہ یہ پرووک کرنا نہیں ہے، کیا انگیخت کرنا نہیں ہے، یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ پاکستان میں قوانین ہیں جو اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، اور کیبنٹ کے ایک ممبر یہ کہہ رہا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کرائم کمٹ ہو چکا ہے. اگر یہاں سے ہم بیٹھ کے الطاف حسین کے اوپر اتنی باتیں کرتے ہیں نا کہ وہ انسائٹمنٹ اس نے کی، تو یہ کابینہ کا ایک وزیر جو ہے وہ یہ کہہ چکا ہے. اگر ظفر علی شاہ صاحب پی ایم ایل این کے بہت اہم رہنما ہیں، یہ اس کیس کا نوٹس لیں تو اس کے اوپر کوئی ایکشن ہونا چاہیے. ویسے انشاءاللہ میں اپنے یعنی وکلاء سے مشورہ کر کے کہ اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہم کریں گے. اصل میں ارشد شریف صاحب، اپنا حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. پاکستان کے اندر جی عاصم کیس ہو، بلدیہ فیکٹری ہو، لاہور کا ایل ڈی اے پلازا ہو، نندی پور ہو، جرائم کا ایک جنگل ہے، لیکن کوئی پروسیکیوشن نہیں ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے سلامت جہاں سے یہ جو بڑے لوگ ہیں نا، اشرافیہ، رولنگ ایلیٹ، ان کے اوپر کوئی گرفت کر سکے. غریب آدمی، چھوٹے چور، چھوٹے ڈکیت روزانہ پکڑے جاتے ہیں، روزانہ سزائیں ہوتی ہیں، جیلیں بھری ہوئی ہیں، جیلوں کی کیپیسٹی سے دگنے لوگ اس کے اندر ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کبھی کوئی گرفتار نہیں ہوا. گرفتار ہو جائے تو پھر اس کو پروسیکیوٹ ہی نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں گواہیاں نہیں ملتی، اس کے بارے بالکل میں صحیح. اور اس طرح کے ڈاکومنٹس بہت نہیں سارے ملتے. کیسز اس ہمارے لیے سامنے. یہ مرتضیٰ پورا وہاب صاحب، آپ سے نظام جو ہے دوبارہ نا رابطہ بحال ہو گیا. ایک تو میں آپ سے تباہ ہو جاننا چکا چاہ رہا تھا، عابد شیر علی صاحب اسٹیٹ منسٹر ایک بیان دیتے ہیں انسائٹمنٹ ٹو وائلنس اور ہیٹ سپیچ کے تو مقدمات ماشاءاللہ سندھ حکومت نے کافی قائم بھی کیے ہوئے ہیں. ایک تو یہ بتا دیں انسائٹمنٹ ٹو وائلنس بنتی ہے کہ نہیں، اور مولا بخش چانڈیو صاحب کیا میسج دے رہے ہیں کہ جناب ان کے چلن ایسے ہیں
کہ یہ چلتے بنیں گے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں مولا بخش چانڈیو صاحب؟ ارشد صاحب پہلے میں ایک اور چیز وضاحت کر دوں ذرا. آپ کو یاد ہوگا 2013 میں جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے آتے ہی اربوں روپے کی پیمنٹ آئی پی پیز کو کی تھی جس کا آڈٹ نہیں ہوا تھا. میں آپ کے توسط سے اس پوائنٹ کو ریز کرنا چاہتا ہوں کہ اس ریکارڈ کو محفوظ کیا جائے. یو نیور نو کہ جو انسیڈنٹ یہ نندی پور میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح کا انسیڈنٹ اس اہم دستاویزات کے ساتھ نہ ہو. اب آتے ہیں عابد شریف صاحب کے بیان پہ. یہ بات ظفر علی شاہ صاحب کی بالکل ٹھیک ہے کہ پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ کے اندر کلیکٹیو منسٹریل رسپانسبلٹی کا کانسیپٹ ہے, اور اگر ایک کیبنٹ ممبر ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں تو گورنمنٹ کا ورژن بیان کر رہا ہوتا ہے. گورنمنٹ منسٹرز کو رسپانسبل ہونا چاہیے and they should act very carefully, they should make statements which are very responsible. اگر وہ اس طرح کے سٹیٹمنٹ دینا شروع کر دیں گے تو وہ بالکل انسائٹمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. اگر آپ نیشنل لیول کے کسی بھی لیڈر کے طرف تضحیک آمیز گفتگو کریں گے, اس طرح کی بات کریں گے تو تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, پھر دوسری طرف سے بھی اسی طرح کی چیز آئے گی اور ایک انتشار کی کیفیت ہو جائے گی. آئی تھنک وی شوڈ بی کیئرفل اس طرح کی بات کرنے میں. عابد شریف صاحب کو آئی تھنک اس سچویشن میں اگر بیلنس بات کرنی ہے تو طاہر القادری صاحب کے ساتھ ساتھ شریف فیملی کا نام بھی ای سی ایل پہ ڈال دینا چاہیے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. بات کریں تو بیلنس بات کریں. ہر شریف چیز فیملی کا نام ای سی ایل میں, وزیر وزیر اعظم کا نام ای سی ایل میں کیوں آپ ڈالنے کا کہہ رہے ہیں؟ اسی جس طرح ڈیمانڈ عابد شیر علی صاحب طاہر القادری کے لیے کر رہے ہیں اسی طرح کی ڈیمانڈ عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کے لیے کی تھی. تو اس طرح کی ڈیمانڈز کے اوپر اگر فیصلے ہونے شروع ہو گئے تو پھر میرے خیال میں معاملہ کبھی بھی سولو نہیں ہو پائے گا. ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈران کا کہ وہ غیر سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں, ایسے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں جن کی کوئی صداقت نہیں ہوتی, وہ صرف بالکل ٹھیک ہے. ظفر علی شاہ صاحب کچھ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں میں. اس پہ میں تھوڑا سا ریسپونڈ. دیکھیں جی ایک بات مت بھولیں ارشد صاحب, جو فیکٹس کی بات ہے, جو چودھری عابد شیر علی صاحب کا بیان آیا یا کسی اور کا آیا ہے مطلب یہ مت بھولیں کہ یہ آیا ہے ریئیکشن میں. اب ایکشن کیا تھا جس کے ریئیکشن میں یہ ہے؟ ایکشن یہ تھا جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ یا پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ سیکورٹی رسک ہے, وہ ہندوستان کے ساتھ ملا ہوا ہے. اس کی جیب میں 15 ہندو بیٹھے ہیں, اس کی مل میں 20 جو ہیں وہ جاسوس بیٹھے ہوئے ہیں. اب کیا یہ پرووکنگ نہیں ہے؟ اور یہ اتنی الارمنگ پرووکنگ ہے کہ اس پر ارشد صاحب بیان کرتا ہوں کہ اس پہ تو کوئی ملک میں کسی کا اٹھ کر آگ لگا سکتا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم یہ ہے. اب اس کے ریئیکشن میں اگر چودھری عابد شیر علی نے یہ کہہ دیا کہ جناب اس پر تو پھر پتھر پڑے گی آپ کو, مطلب ہے. میاں عتیق صاحب ایک منٹ, مرزا وہاب صاحب میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں ماضی میں کس نے سیکیورٹی رسک قرار دیا تھا محترمہ بینظیر بھٹو کو؟ میمو گیٹ میں کالا کوٹ پہن کے کون گیا تھا کہ جناب سابق صدر زرداری صاحب اس میں پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں؟ آپ کو کچھ یاد پڑتا ہے کون صاحب تھے یہ, اور کیا آپ نے ان کے خلاف اس طرح کی الفاظ استعمال کیے کہ ان کو ای سی ایل میں ڈال دیا جائے؟ یہ جی اس طرح کی گفتگو عزت مآب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب نے کی تھی. ایک بار نہیں کی, بار بار کی گئی. آپ نے ان کا نام ای سی ایل پہ ڈالنے کا کہا تھا کبھی؟ انہوں نے میرے خیال میں سیکیورٹی رسک ڈیفینیٹلی کہا تھا, اس طرح کی گفتگو ڈیفینیٹلی انہوں نے کی تھی, اور غالباً انہی کی پٹیشن پہ حسین حقانی صاحب جو کہ پاکستان کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے امبیسڈر تھے, ان کا نام پھر ایونچولی ای سی ایل پہ ڈالا گیا تھا آن ہیز اپلیکیشن سپریم کورٹ. بالکل ٹھیک. میاں عتیق صاحب سے بھی جان لوں, ایک ہیٹ سپیچ پہ آپ کے کافی سارے لیڈران, آپ کے کافی سارے ورکرز سندھ میں پکڑے بھی جاتے ہیں, ان پہ مقدمات بھی چلتے ہیں. ایک تو یہ بتا دیں کہ کیا یہ ہیٹ سپیچ میں انسائٹمنٹ ٹو وائلنس میں آتی ہے کہ نہیں؟ اب پنجاب میں رینجرز آ رہی ہے لیکن وہ کسی اور مقصد کے لیے آ رہی ہے. ایک تو محرم میں ساتھ یہ پی ٹی آئی نے اور طاہر القادری صاحب کا بھی تھا کہ جی لاہور میں انہوں نے جلسے کرنے ہیں, تو جیسے پارلیمنٹ میں فوج کو استعمال کیا گیا تھا پنجاب میں رینجرز آگے ہوگی, استعمال ہوگی. یہ اس زمرے میں آتا ہے. میں بات کرتا ہوں. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ جو پنجاب میں آپ نے کہا رینجر, بالکل ٹھیک ہے. نیشنل ایکشن پلان کے تحت اگر کراچی میں ایکشن ہوا تو ہم تو کہتے ہیں ابھی کراچی اور آ رہے ہیں یا محرم ڈیوٹیز اور طاہر القادری اور عمران کو روکنے ہم تو ہر چیز کی بات کریں گے نا بھائی. وہ جو کراچی اور پنجاب کا جو بارڈر ہے اس کے درمیان میں بھی کوئی ایریا ہے جہاں پر اسد گھرل جیسے واقع ہوتے ہیں کہ جہاں پر اگر رینجر پکڑنے کے لیے جاتی ہے تو وہ پکڑنے کی بجائے رینجر کوئی پکڑ کر
پولیس والے جو ہیں وہ لے جا کر تھانے میں بند کر دیتے ہیں. آپ ہماری بات کر رہے ہیں, وجہ کیا ہے کہ ایم کیو ایم کے تمام ذمہ داران, عہدیداران, کارکنان, ان کی گردن بہت پتلی ہو چکی ہے. جس کو کوئی نہیں ملتا نا, وہ جس طرح سے چاہتا ہے ان کی گردن کو دبا دیتا ہے اپنا وقت. اور لیکن ایک بات بتاؤں, اللہ نے چاہا تو ارشد صاحب یہ پہلی مرتبہ ہے ایم کیو ایم پر اس طرح کے حالات نہیں آئے. اس سے پہلے بھی متعدد بار کوشش کی گئی, ہمیشہ ایم کیو ایم ان حالات سے نکلتی رہی, اب بھی نکل جائے گی. اور پھر جب کسی کو ضرورت پڑے گی, پہلے بھی آپ کے قائد اسی طرح بیانات دیتے رہے اور بیانات تو سب نے دیے ہیں, اسمبلی کے اندر کیا نہیں دیے ہیں. ان کے ساتھ کیا ہوا, وہ آج بھی چادر لے کر گھوم رہے ہیں, یہ علیحدہ بات ہے. جب وہ لندن میں جاتے ہیں تو وہاں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, آج صبح یہی چل رہا تھا سب طرف. اچکزئی صاحب کے ساتھ جو لندن میں ہوا, کیا ہوا, ان کو لوگوں نے وہاں پکڑ لیا کہ آپ نے یہ بیانات کیوں دیے, آپ کو کوئی خیال نہیں ہے. سو بات یہ ہے, دیکھیے جناب, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اس کو ذرا دیکھ لیا جائے. یہ جو مصلحت کے تحت ساری چیزیں کی جاتی ہیں وہ مناسب نہیں ہے. اگر آپ نے قانون کی بات کرنی ہے تو ہمیں وہ قانون چاہیے جو سب کے لیے ایک ہو. اگر آج جو ہے وہ خیابانے, وہ جو حافظ ہے اس پر کوئی چلا جائے تو وہ تو ڈرائی کلین مشین سے نکل آیا, اور کوئی اگر یہاں رہ جائے. فیصل سبزواری صاحب بھی ڈرائی کلین مشین میں تو نہیں جا رہے نا, وہ تو آپ کے پاس آ رہے ہیں, بالکل آ رہے ہیں, ہمارے پاس ہی آ رہے ہیں جناب. وہ اپنے گھر میں واپس آ رہے ہیں. 127 کا نتیجہ کیوں ایکسپٹ نہیں کر رہے, اس پر ناظرین بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. میاں عتیق صاحب, PS 127 کا نتیجہ ماننے سے ایم کیو ایم انکاری کیوں ہو گئی ہے؟ دیکھیے فاروق ستار بھائی نے پہلے دن ہی, پرسوں جب یہ الیکشن ہوا اور رزلٹ آیا تو بڑے واضح الفاظ میں سب چیزیں بتائی کہ آپ دیکھیے جتنے انجینئرڈ طریقے سے دھاندلی کی گئی وہ ہم تو خود سمجھنے سے قاصر ہیں, اور ہمیں کس طرح سے روکا گیا. اگر اس کے ڈائنامکس دیکھیے PS 127 کے, تو اس میں کچھ ایریاز ایسے ہیں جن میں بلوچ لوگ رہتے ہیں اور ان کا یہ سندھی جو لوگ ہیں وہ زیادہ اس ایریا میں ہیں. وہاں کے الیکشن کے جو پولنگ بوتھ سے آپ ان کو دیکھ لیجئے, جو آ رہی تھی خبریں بھی اور جو میڈیا نے دکھایا. صاحب وہاں تو فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز نہیں ہوئے PS 127 یہ تو کہنے کی بات ہے نا بھائی, لڑائیاں کس نے کی, جو لوگ. مرزا وہاب صاحب, میں خیال مرزا وہاب صاحب کو آواز, مرزا وہاب صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ دیکھیے اس میں جو جن ایریاز میں ملیر کے, جو ایریاز ملیر کے تھے, آپ دیکھیے کس طرح لڑائیاں لڑی گئی. 4 گھنٹے صبح وہاں تو پولنگ ہونے ہی نہیں دی گئی. مرزا وہاب صاحب, PS 127 ایم کیو ایم انکاری ہوگی اور کہہ رہے ہیں کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے وہاں پہ, اور اب اس کو وہ چیلنج بھی کر رہے ہیں. آپ کے دور حکومت میں دھاندلی, یا آپ نے کیوں ہونے دی دھاندلی؟ ارشد صاحب, میاں عتیق صاحب قابل احترام ہے, بٹ پرہیپس کراچی میں چونکہ وہ پرماننٹلی رہتے نہیں ہیں تو ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا شاید اندازہ نہ ہو. PS 127 پہلی بار سن 2002 میں یہ سیٹ کریٹ کی گئی تھی پرویز مشرف صاحب کے دور میں, اور 2002 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے سیٹ جیتی تھی. اگر آپ 2002 کا رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو شہید عبداللہ مراد صاحب کو 22,000 ووٹ پڑے تھے 2002 میں, اور ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹ کو 15,000 ووٹ ملے تھے. یہ سیم رزلٹ ہے جو ریپیٹ ہوا ہے آج 14 سال بعد. میری بات وہی رہے گی, فرق صرف اتنا ہے کہ حالات اور واقعات ایسے ہیں کہ لوگ ڈبے نہیں بھر پائے, ٹھپے نہیں لگا پائے, اسی لیے ان کا ووٹ 15,000 پہ کھڑا رہا. پاکستان پیپلز پارٹی کا وہی ووٹ پڑا ہے. چیلنج کرنے بھی ایم کیو ایم دوبارہ بات کریں گے. میں اجاز چوہدری صاحب سے آپ سے ویری کوئکلی جاننا چاہ رہا ہوں کہ مولا بخش چانڈیو صاحب نے آج کہا کہ جناب ان کے چلن ایسے ہیں کہ یہ چلتے بنیں گے. کوئی آپ کے محبتیں بڑھ گئی ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, یا ابھی بھی بات چیت نیگوسیشنز جاری ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم جوائنٹ اپوزیشن میں بیٹھ کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو پیناما پیپرز کے نتیجے میں انکشاف ہوا ہے 5.5 ماہ ہو گئے ہیں. وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ میں صاف ہوں اور احتساب کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو, لیکن جو ان کے ارد گرد ان کے حواری ہیں وہ کوئی سسٹم نہیں بننے دے رہے, کوئی نظام نہیں بننے دے رہے کہ اپنے وزیر اعظم کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیں. اصل میں تو سارا ظلم وہ کر رہے ہیں, ورنہ وزیر اعظم تو بالکل صاف ہیں, ان کے اندر تو کوئی کجی نہیں ہے, نہ کوئی وہ گند لگا ہوا ہے ان کے دامن سے.
اصل پرابلم یہ ہے، میرا خیال ہے اس پہ پیپلز پارٹی پوری طرح ہمارے ساتھ اتفاق کرتی ہے، لیکن ایک فکرہ مجھے انتخابات پہ ضرور کہنا ہے۔ پی پی 232 میں گزشتہ دنوں انتخاب ہوا ہے، آپ کے چینل پہ بھی اور تمام چینلز کے اوپر، یعنی خود ریٹرننگ افسر ٹھپے لگاتا ہوا دکھایا گیا ہے اور ووٹ ڈالتا ہوا اس کے اندر۔ جب تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک فری فیئر انتخاب کا نظام نہیں بنتا اور پاورفل الیکشن بالکل صحیح ہے، اس پہ اس وقت کمیشن بھی بنا تھا۔ میں صرف ظفر علی شاہ صاحب سے جان لوں، آپ نے جو بات کی ظفر علی شاہ صاحب 5 ماہ ہو گئے پاناما پہ کوئی چیزیں آگے نہیں چل رہی، لیکن آج وزیر اعظم نے کچھووں کی سمگلنگ کا نوٹس لیا ہے۔ پاناما کا نوٹس کون لے گا؟ پہلے میں وہ چانڈیو صاحب کی، آپ کی بات، چانڈیو صاحب میرے بھائی بھی ہیں، بزرگ ہیں، دوست ہیں ہمارے، اچھے ہم کٹے سینیٹر بھی رہے ہیں، اور مذاق بھی ہمارا چلتا جلتا تھا۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے چلن ٹھیک نہیں ہے، یہ چلتے نظر آ رہے ہیں۔ تو ان کے صرف جواب کے لیے، یعنی وہ جن کے اپنے چال چلن ٹھیک نہیں ہوتے نا، ان کو دوسروں کا چلن ٹھیک نہیں نظر آتا۔ مطلب آپ نے کچھوے کی بات کی، وہ نوٹس لیا، پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے کہ وہ کوئی بھی کسی بات پر بھی وہ نوٹس لے لے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اب جہاں تک آپ نے کہا کہ اس کا پاناما کا اگر نوٹس نہیں لیا تو آپ ان کی ساری سپیچز اور ان کے جوابات بمائے اسمبلی کی سپیچ کے وہ سارے گن کر آپ دیکھ لیں، تو کیا یہ نوٹس لینے کے مترادف نہیں ہے؟ آپ بہت اچھی آپ نے بات کی۔ مرزا وہاب صاحب، پھر آپ کی پارٹی پاناما پہ کیوں یہ باتیں کر رہی ہے؟ لطیف کھوسا صاحب سیکرٹری جنرل نے آپ کی پارٹی کے، اعتزاز احسن صاحب لیڈر آف دا ہاؤس ہیں، ظفر علی شاہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جوابات وزیر اعظم نے دے دیے، کچھووں کا انہوں نے نوٹس لیا، لیکن پاناما کے ایشو پہ جب جوابات آ گئے تو آپ کیوں ایجیٹیٹ کر رہے ہیں؟ ارشد صاحب، پاناما کے ایشو پہ پرائم منسٹر صاحب نے تو کوئی اسپیسیفک جواب نہیں دیا، بڑے اسپیسیفک سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ جی سورس آف انکم بتا دیجئے کہ آیا سورس آف انکم آپ کی ڈکلیئرڈ ہے، آپ نے ٹیکس پے کیا ہے کہ نہیں کیا گیا، وہ پیسے آئے کہاں سے ہیں، آپ کے بیٹے ایسے کون سا الادین کا چراغ ہے آپ کے بچوں کے پاس کہ وہ اتنی بڑی بڑی جائیدادیں انہوں نے لندن شہر میں بنا لی ہیں۔ کانٹرڈکشن سے بھرپور سٹوریاں ان کی کہ ایک صاحبزادے ایک بیان دیتے ہیں، وہ تو صحیح ہو گیا، لیکن کچھووں کی سمگلنگ پہ نوٹس لیا ہے انہوں نے، وزیر اعظم کام تو کر رہے ہیں نا۔ جی میرے خیال میں کچھووں کی سمگلنگ شاید کراچی سے ہو رہی ہوگی، اس لیے انہوں نے نوٹس لیا ہے، اگر لاہور سے ہو رہی ہوتی تو شاید نوٹس نہیں لیتے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا، کراچی میں ہی پکڑے گئے۔ پاناما کی ٹیم ہے آلریڈی، جو پاناما کی کمیٹی ہے وہ آلریڈی میٹنگ کر چکے ہیں، جو مسئلہ پھنسا ہوا ہے وہ کہاں پر ہے میں بتاتا ہوں، میں بھی اسی کمیٹی میں رہا ہوں، ٹی او آر کمیٹی جس کو کہا جا رہا ہے۔ ایک طرف یہ جو اپنا اپوزیشن کے لوگ ہیں، اسی لیے ہم اس میں سے آئے تھے، وہ کیا چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف ایک وزیر اعظظم کا اور ان کے خاندان کا احتساب ہو، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مرزا وہاب صاحب، اجاز شاہی صاحب، آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ ناظرین، آج جو ہیں عید کے بعد جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ سیاسی ٹیمپریچر مزید بڑھے گا، کتنا زیادہ بڑھتا ہے اور اس پہ عابد شیر علی صاحب کا آج کا بیان انتہائی اہم ہوگا۔ اجازت دیجیے گا ناظرین، اللہ حافظ۔